جناب اسپیکر جس وقت اسرائیل نے اٹیک کیا ایران پہ اس دن بھی میں نے ایک بات کی تھی اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس اینڈ ریونیو میں فائنانس منسٹر ساری ان کی ٹیم موجود تھی, بیگ صاحب بھی موجود تھے, سارے ساتھی موجود تھے, نوید قمر صاحب پریزائڈ کر رہے تھے. میں نے کہا جی یہ بجٹ ڈیڈ آن ارائیول ہو چکا ہے اور ابھی جب یونائٹڈ اسٹیٹس نے اٹیک کیا ہے ایران پہ جناب اسپیکر یہ بجٹ اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہو گیا اور اٹیسٹڈ کاپی بھی نکل گئی ہے. اور کل میں ان سے بار بار فائنانس ٹیم سے پوچھ رہا تھا, میں نے کہا میں نے الحمدللہ اسی ہاؤس میں اسی جگہ پہ جناب اسپیکر 4 بجٹ بنائے بھی ہیں اور یہاں پہ پریزنٹ کیے اور پاس بھی اس ہاؤس سے کرائے. آپ کی بجٹ کی بنیاد اور انڈر پننگ 2 بڑے اہم ویریبلز ہوتے ہیں, اس پہ میں آتا ہوں. نمبر 1 آپ کی تیل کی کیا قیمت ہے ڈالر میں, دوسرا آپ کا ڈالر کے عوض آپ کے روپے کی کیا قیمت ہے. فائنانس ٹیم سے میں بار بار پوچھ رہا تھا کہ جی یہ 2 انڈر پننگز ہمیں بتا دیں, انہوں نے ہمیں نہیں بتایا اور یہ ایک تشویشناک بات ہے. اور اس کی وجہ سے جناب اسپیکر میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیڈ آن ارائیول بجٹ ہے کہ آپ کے ملک میں امپورٹ بل تیل جو ہے وہ تقریباً آپ کا 25% ہے امپورٹ بل کا. اور جس دن اسرائیل نے حملہ کیا تھا اس دن میں نے یہ پیشن گوئی کی تھی, میں نے کہا جی آپ اپنے تیل کے ذخیرے چیک کر لیں, آپ انشور کریں, کیونکہ موٹی موٹی سٹیٹسٹکس میں آپ کو بتاتا ہوں جناب اسپیکر, دنیا میں انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے سٹیٹسٹکس کے مطابق 1.2 ارب بیرلز تیل کا ذخیرہ موجود ہے. اس کے بعد جو کھپت تیل کی آپ کی کنزمپشن ہوتی ہے دن کی, وہ آپ کی 104 سے 105 ملین بیرلز اے ڈے, یعنی کہ 10 کروڑ 40 لاکھ بیرل سے 10 کروڑ 50 لاکھ بیرل دن کی کنزمپشن ہے. یعنی کہ آپ کا تیل کا ذخیرہ جناب اسپیکر تقریباً 12 سے 14 دن کا ہے دنیا میں. اس پہ ہم لوگ پھر آتے ہیں کہ آپ کی پیداوار کتنی ہے تیل کی. آپ کی پیداوار تیل کی 82 ملین بیرل پر ڈے ہے, یعنی کہ 8 کروڑ 20 لاکھ بیرل. اس پہ ایران کا کتنا حصہ ہے جناب اسپیکر, ایران پروڈیوس کرتا ہے تقریباً آپ کے 35 سے 40 لاکھ بیرل. اور اس خطے میں آپ دیکھ لیں, آپ کو معلوم ہے کہ سب سے میجر چوک پوائنٹ دنیا کا وہ آپ کا اسٹریٹ آف ہارموز ہے. اور رات کو میں وہ دیکھ رہا تھا شپنگ کا, جس طرح آپ کا جہازوں کا ہوتا ہے ایک ڈیٹا بیس ہوتا ہے اور آپ لائیو ٹریک کر سکتے ہیں, بحری جہازوں کا بھی ہوتا ہے. اور میں دیکھ رہا تھا وہاں پہ بحری جہاز اس جگہ سے پہلے ہی مڑ کے واپس جا رہے تھے. یہ اہم چیز ہے جناب اسپیکر. اور اس وقت کی ہائبریڈ ریجیم, اور ہائبریڈ ریجیم میں کیوں کہتا ہوں کہ یہاں پہ خواجہ آصف نے خود کہا ہے کہ یہ لوگ ہائبریڈ ریجیم ہے اور اس کی بڑی تعریف کی ہے, سو لہٰذا ہم لوگ ہائبریڈ ریجیم ہی کہیں گے. ہائبریڈ ریجیم نے اس چیز کا کوئی بھی پلاننگ نہیں کی. ہم لوگ بار ان سے کہتے رہے کہ خدا را کوئی پلاننگ کر لیں. کل ہائبریڈ ریجیم نے اوگرا کو انسٹرکشنز دی ہیں کہ جی ابھی تیل کی تیاری کریں. یہ تو اسی طرح ہے کہ گھوڑے جو ہیں وہ سٹبل سے نکل جائیں اور پھر آپ کہیں کہ جی ابھی یہاں پہ گیٹ لگاؤ, ابھی کچھ کر دو. انگریزی میں کہتے ہیں ٹو لٹل ٹو لیٹ, ٹو لٹل ٹو لیٹ. اچھا جناب اسپیکر, یہ تو آ گیا آپ کے بجٹ کے حوالے سے موٹی موٹی باتیں. اور اس کی وجہ سے آپ کا بجٹ آؤٹ کیوں ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ یہ کتاب دیکھیں, اس پہ 2 اہم فگرز میں بار اس کو ریفر کرتا ہوتا ہوں, پیج 2 اور پیج 3 پہ, ٹیبل 1 اور 2. اس پہ جو آپ کا خسارہ ہے, اس پہ آپ کا جو امپورٹ بل بھی آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا ٹریڈ بیلنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کا امپورٹ بل بڑھے گا, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا, اس کی وجہ سے روپے کی ویلیو کم ہوگی. روپے کی ویلیو کم ہوگی, سیدھا آپ کا ہٹ جناب اسپیکر سود کی پیمنٹس پہ ہوگا. سود کی پیمنٹس اس وقت جو ہیں وہ 8,207 ارب روپے ہیں, یہ آٹومیٹکلی بڑھیں گی. آپ کا خسارہ مزید بڑھے گا. آپ کا بجٹ آلریڈی ڈیڈ آن ارائیول ہے, کیونکہ 2 آپ کے ٹوین ڈیفیسٹس جس کو کہتے ہیں, جو لوگ فائنانس کے ساتھ جن کا تعلق ہے, یہ آپ کی اکیلیز ہیل جس کو کہتے ہیں, یہ کمزور ترین پوائنٹ ہے, وہ دونوں آپ کے آؤٹ ہے. بجٹ آپ کا ٹھپ, ختم. This is a dead budget, finished. یہ تو آ گیا بجٹ کے بارے میں. پھر آپ آتے ہیں جناب اسپیکر کے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہاں پہ جو سپیچ کی ہے اس کے بارے میں. بدقسمتی کے ساتھ جناب اسپیکر یہ وہی ہے کہ ایلس ان ونڈرلینڈ کی کہانی ہم نے سنی ہے کہ ہم لوگ انگلستان گئے, یہ امریکہ گئے, تو ادھر گئے, او بھائی حاصل وصول کیا ہوا, زیرو, نتھنگ. اچھا اس پہ جناب اسپیکر ان کا جناب والا ایک ان کا ذہنی طور پہ یہ سینٹ ریکمنڈیشنز پہ آ جائیے پلیز جناب اسپیکر. یہاں پہ ذہنی طور پہ یہ کنفیوژن کا شکار ہے
ایک بیماری ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں سکیٹسوفرینیا. یہ بائی پولر ڈس آرڈر اور سکیٹسوفرینیا کا یہ پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت شکار ہے. ان کو معلوم نہیں ہے, ان کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے ٹریجری بینچز پہ بیٹھنا ہے یا انہوں نے اپوزیشن کی طرف آنا ہے. انہوں نے جانا کدھر ہے؟ ان کو کوئی دوائی دینی پڑے گی, ان کو دوائی کی ضرورت, ادویات کی ضرورت ہے. نمبر دو جناب اسپیکر, ایک انگریزی کا ایک محاورہ ہے جس کو کہتے ہیں آپ کا رننگ ود دا ہیئر, ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈ. یہ اس چیز کی شکار ہے اس وقت. جناب اسپیکر, میں یہاں پہ یہ بات کرتا رہا ہوں. انہوں نے بات کی, بلاول صاحب نے بات کی ہے کہ جناب ایف اے ٹی ایف, میں یہاں پہ ریکارڈ پہ بات کرنا چاہتا ہوں, میں سینٹ ریکمنڈیشن پہ بھی آتا ہوں. یہ سن لیں, آپ کو سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. آپ کا جناب اسپیکر ایف اے ٹی ایف کی ریکمنڈیشن, ایف اے ٹی ایف کی ریکمنڈیشن وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کی تھی اور حماد اظہر صاحب نے کی تھی, ان کو ہم لوگ کریڈٹ دیتے ہیں. اچھا جناب اسپیکر, ہم لوگ ابھی آتے ہیں, انہوں نے بات کی سولر پینلز پہ. یہ بگلے بجا رہے ہیں کہ جی سولر پینلز جو ہے وہ تقریباً 20% سے نیچے آ گیا ہے 10% پہ. اور بھائی وہ ان کی حکومت, یہ جو ہائیبریڈ حکومت ہے, ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ عام پاکستانی کے ریٹ میں, بجلی کے ریٹ میں کوئی کمی آئی. یہ مسلم لیگ نون کی غلط پالیسیز اور کیپیسٹی پیمنٹس کی وجہ سے آج یہ چیز آئی ہے. پہ بات ہو رہی ہے جی. اس کے اوپر جناب اسپیکر میرے پاس یہ چولستان کے اوپر میرے پاس فائل موجود ہے, اور یہ وہ فائل ہے اور یہ ڈاکیومنٹ ہے. اس کے اوپر واضح لکھا ہوا ہے کہ آصف علی زرداری نے 8 جولائی 2024 سینٹ ریکمنڈیشن پہ بات کیجئے. اس پہ ہی میں آ رہا ہوں. سینٹ ریکمنڈیشن پہ بات کریں. 8 جولائی 2024 کو آصف علی سولر کے بعد اگلی سینٹ ریکمنڈیشن کون سی ہے؟ آصف زرداری نے 8 جولائی 2024 کو سندھ کی عوام کا گلا کاٹا اور چولستان کے کنالز کو اپروو کیا. سینٹ ریکمنڈیشن جو پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھیوں نے اس کا تدارک کیا. اچھا جناب اسپیکر, یہاں پہ ابھی آتے ہیں سینٹ ریکمنڈیشن پہ. ٹیکسیشن کے حوالے سے, ایگریکلچرل انپوٹ ٹیکس کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں. ایگریکلچرل انپوٹ ٹیکس کے بارے میں بات آتی ہے تو اس ہائیبریڈ رجیم نے جناب اسپیکر کیا کیا, انہوں نے پچھلے سال تقریباً ایک سیکنڈ یار, کیا کر رہے ہو بھائی, کیا کر رہے ہو یار, بات کرنی ہے یہاں پہ. اسی ہائیبریڈ رجیم نے 7,65,734 میٹرک ٹن چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دی. اور اس بار یہ ارسطو جو ہے سارے یہ بیٹھ کے 7.5 لاکھ ٹن امپورٹ کر رہے ہیں. یہ شوگر کیا کہتا ہے جی, میں ابھی آ رہا ہوں جناب اسپیکر. فائنینس کمیٹی میں ہمیں یہ چارٹ دیا گیا, یہ وہ چارٹ ہے جناب اسپیکر. یہ سینٹ ریکمنڈیشن کا کون سا نمبر ہے جی؟ یہ اس میں ہی آ رہا ہے, ایگریکلچر میں آ رہا ہے. اس پہ یہ شوگر ملے ہیں سرکند, چیمبر, آپ کا ڈگری, جوہر آباد, تاندے والا, الموئیز, طارق آپریشن, تاندے والا. یہ وہ ہے جو چیئرمین ایف پی آر نے ہمیں سینٹ اپنا نیشنل اسمبلی کمیٹی میں دی تھی, جہاں پہ چینی کی چوری ہو رہی ہے. لہٰذا ان کی ملے ہیں یہی چوری کر رہے ہیں, عوام کا گلا یہ کاٹ رہے ہیں جناب اسپیکر. اور چینی کی قیمت 190 روپے پر کے جی سے زیادہ ہو گئی ہے. ان کی یہ ایکسپورٹ کی ڈیسیژن کے بعد تقریباً 50 روپے کلو قیمت جو ہے چینی کی زیادہ ہو گئی ہے. یہ ان کے حالات ہیں جناب اسپیکر. مجھے بتائیں, جس وقت بلاول بھٹو زرداری اور یہ سارے گئے تھے, انہوں نے ہیومن رائٹس وائلیشنز کے بارے میں پاکستان میں کوئی بات کی؟ کوئی نہیں کی. یہ صرف خوشی ٹرپ تھا. اچھا جناب اسپیکر, ابھی سینٹ کی ریکمنڈیشنز پہ ہم لوگ آتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں, یہ تو ان کی کارکردگی ہے, میں نے بتا دی کہ سولر پینل پہ ان کا کوئی کام نہیں, لینا دینا نہیں, عوام کا گلا انہوں نے گھوٹا. اس ہائیبریڈ رجیم کو ایک ہی چیز ہے کہ غریب آدمی کو کوئی فائدہ نہ ہو, ان کا گلا کاٹیں. آپ کی پرچیزنگ پاور ہمارے ٹائم سے 10 اپریل 2022 سے ابھی تک تقریباً آپ کا پرچیزنگ پاور جو ہے وہ 1 لاکھ روپے اس وقت کماتا تھا, آج وہ 45,000 کما رہا ہے. ہر ایک چیز کی قیمت اشیاء خرد و نوش کی چلی گئی ہے اوپر. پھر جناب اسپیکر, یہ سینٹ ریکمنڈیشن امینڈمنٹ آف کلاس 5 میں آپ کو بتاتا ہوں. جناب اسپیکر, آپ پوچھ رہے تھے, آپ کی توجہ مجھے چاہیے ہوگی. جناب اسپیکر, آپ کی توجہ چاہیے ہوگی, آپ سینٹ ریکمنڈیشنز کا کہہ رہے تھے. تو یہاں پہ یہ ہائیبریڈ رجیم, ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ
آپ کا محنت کا شخص کوئی کمائی 2 پیسے کما لے, تو لہٰذا انہوں نے لمٹ کیا کی ہے کوریئرز کی, جس کی اوپر یہ ٹیکسز ایٹسٹرا لگا دیں گے, وہ لمٹ 5,000 سے اٹھا کے انہوں نے نیچے کر دی ہے 500 روپے. ایف پی آر جیسا ادارہ جو ہے ابھی جا کے غریب لوگوں کا, محنت کش لوگوں کا گلا کاٹے گا. یہ ان کی حالات ہے جناب اسپیکر. یہاں پہ میرے ساتھی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں پریس الیکٹرانک میڈیا کے, ابھی تھوڑی دیر بعد 4 بجے انہوں نے واک آؤٹ بھی کرنا ہے. جنگ گروپ جو میڈیا گروپ ہے, جن کے مالکان اربوں پتی ہیں, جن کو ٹیکس چھوٹیں ملی ہوئی ہیں, ان کے بہت سارے لوگوں کو, ملازمین کو انہوں نے ایک جنبش قلم سے برطرف کر دیا. ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اس مہنگائی کے دور میں ہمارے ان ساتھیوں کو جو ہے ان کو انہوں نے چھری ان کے گلے پہ پھیری, ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں. یا آپ نے کسی کے اوپر یا ملازمین کو باہر نکالنا ہے, سب سے پہلے وہ رقم آپ وصولی کریں ان کے مالکان کو. کیسے؟ جو اربوں روپے یہ ہائیبریڈ رجیم ان کو بڑے بڑے ایڈز کے لیے دیتی ہے, اس میں سے ٹیکس وصولی کر کے ان ہمارے محنت کش بھائیوں اور بہنوں کو دیں. نمبر 2 جناب اسپیکر, آپ ایف پی آر جیسے ادارے کو آپ اس کو الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو اریسٹ کرے انڈر سیکشن 37A. وہ ڈریکونین قوانین جو یہاں پہ ہم نے فائنانس کمیٹی میں بھی ڈسکس کیے, یہاں پہ فلور آف دا ہاؤس پہ میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا اپنی سپیچ میں, اور وہ قوانین یہ ہیں جناب اسپیکر, میری پیشن گوئی یاد رکھیں. ابھی بھی اس فارم میں بھی یہ جتنے یہاں پہ ممبران ہیں, یہ بات یاد رکھیے, ساروں کو ہتھکڑی لگے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ٹول استعمال ہوگا اس ہائیبریڈ رجیم کا, جو کہ ان کو اٹھا کے ہتھکڑیاں ڈال رہی ہوگی. اس چیز میں جناب اسپیکر کیا ہوگا؟ اس چیز میں یہ ہوگا, یہ سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس دونوں میں اپلیکیبل ہے, اور یہ آپ کا یہ پیج 2 ہے, امینڈمنٹ آف کلاس 5 اینڈ کلاس 5 جو سینٹ سے آیا ہے اس کے لیے. اس میں جناب اسپیکر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کی جو اتھارٹی ہے آپ کی ایف بی آر کی, وہ ہی صاف نہیں ہے, اور یہ ان چیزوں کو آپ کے جناب اسپیکر مس یوز کرے گی اور لوگوں کو خراب کرے گی. اس کے بعد جناب اسپیکر میں یہاں پہ آتا ہوں کہ ہمارے جتنے یہ ریکمنڈیشنز ابھی ہم ساتھیوں نے دی ہیں, اور میرے باقی بھی ساتھی اس کو کور کریں گے, اس میں ایک چیز واضح ہوتی ہے جناب اسپیکر کہ یہ گورنمنٹ اپنا مردہ بجٹ یہ اس کا نماز جنازہ پڑھا گیا ہے, اس کو دفنا دے. اور آخر میں یہ میں بات کروں گا کہ بلاول بھٹو نے بڑی باتیں بلند دعوے بھی کیے. میں صرف 2-3 سوالات میرے یہاں پہ جناب اسپیکر موجود ہیں کہ پورے اس رجیم سے ایک جناب اسپیکر آپ کا انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے میں بہت ضروری ایک بات کروں گا. kindly restrict yourself جی to میں here اسی پہ because ابھی باقی آپ کے دو ممبر اور ہیں جنہوں نے بات کرنی ہے, پھر وہ رہ جائیں گے. سر آنکھوں پہ جناب اسپیکر بہت ضروری ہے. جی وہ آپ نے بجٹ تقریر میں وہ بات کر لی جی تو پلیز سینٹ ریکمنڈیشنز پہ جو میں نے سینٹ ریکمنڈیشنز پہ آخری 2 پوائنٹ میں آپ سے کہہ کے پھر اجازت دوں گا. جناب اسپیکر ایک بہت ضروری چیز یہ ہے کہ ریکارڈ ہمیشہ اسٹریٹ ہونا چاہیے. جناب اسپیکر ریکارڈ اسٹریٹ کرنے کے لیے میں یہ بتا دوں کہ انہوں نے کہا, وزیر اعظم عمران خان صاحب کا نام لیا, میں ان کا یہاں پہ ان کا ایک سپاہی ہوں, اپوزیشن لیڈر ہوں. اپنے نہیں پھر مجھے ادھر بھی دینا پڑے گا. نہیں میں آپ کو صرف ڈیٹس بتاتا ہوں, میں نے پہلے بھی نہیں تو پھر مجھے ادھر بھی دینا پڑے گا. اسپیکر میں کلیئر کٹ آپ کو بتا دوں کہ آپ کا 26 فروری 2019 کو ہندوستان نے بالاکوٹ پہ اٹیک کیا. 26 فروری 2019. جناب اسپیکر آپ کا 19 فروری 2019 کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا. 8 منٹ 48 منٹ کی ان کی قوم کی خطاب تھی, اور خطاب تھا 7 منٹس اور 39 سیکنڈ مارک پہ ان کا جو جملہ ہے اس نے ہندوستان کے چھکے چھٹا دیا, اور انہوں نے کہا تھا پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں, پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. یہ ہوتی ہے بات. اچھا جناب اسپیکر, اور آخری 2 باتیں میری یہ بات اس ایوان میں یاد رکھیں. میرے لیڈر عمران خان صاحب نے جب یہ گئے تھے UN, وہاں پہ انہوں نے بات کی تھی 27 سپتمبر 2019 کو. انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے اور اس کا ملبہ پاکستان پہ ڈالے گا, جس طرح پلوامہ کا کیا تھا وہی ہوا. اور یہاں پہ میں پیشن گوئی کر رہا ہوں جناب اسپیکر, ہم نے اپنا دفاع مضبوط کرنا ہے, اور ہم نے ہندوستان کو منہ توڑ جواب دینا ہوگا.
نہ کہ جس طرح شہباز شریف کی ٹانگیں کانپ گئی تھی اور 4 دن بعد دیا تھا. آخری پوائنٹ جناب اسپیکر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ اعجاز الحق صاحب بیٹھے ہوں گے, جب نہیں بیٹھے ہیں تو یہ ریکارڈ وہ ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہیں, ٹریجری بینچز پہ وہ بھی بیٹھے ہیں اور یہ پیپلز پارٹی والے بھی بیٹھے ہیں. آپ کو میں یاد دلا دوں PK 326 فلائٹ 1981 ان کا ہی الذوالفقار کا بندہ تھا سلام اللہ. دیکھیں, this has got nothing to do, this has got nothing to do with طارق رحیم کو نہیں, this has got nothing to do with راجہ صاحب.